Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ رجب المرجب کے جو اعمال ہیں، جو نیک اعمال اس مہینے میں کوشش کر کے کرنے چاہیے، وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس میں روزے کتنے رکھنے ہیں، آپ نے صدقہ کون سا افضل ترین صدقہ ہے جو کوشش کریں اس مہینے میں آپ ضرور وہ صدقہ کریں۔ اسی طرح نوافل کون سے ادا کرنے ہیں، اور استغفار، درود شریف اور خاص جو اس کی دعا ہے اور عبادات ہیں، وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور اس کو حرمت والا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ابتدائی اسلام میں حرمت والے جو مہینے ہیں چار، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور یہ رجب، یہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کرنا وہ منع تھا، یعنی ان مہینوں میں شروع اسلام میں، ابتدائی اسلام میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور دوسری اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کو حرمت والے مہینے اس لیے کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں وہ جو ہے نیکی کا جو اجر ہے وہ دگنا اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا جو سبب تھا کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا وہ منع تھا، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اگر کسی اسلامی ملک پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کو جواب دینا بالکل جائز ہے، چونکہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن دوسرا جو سبب ہے کہ ان مہینوں میں نیکی کرنے کا اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے، وہ فضیلت اب بھی قائم ہے۔ تو ان مہینوں میں اگر آپ کوئی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ سادہ کر کے سمجھاؤں کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دو نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو پھر کوشش کرنی چاہیے ان مہینوں کی، وہ جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس میں پھر آپ بڑھ چڑھ کر نیکی کریں، صدقہ کریں، نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح استغفار، درود شریف اور روزہ رکھیں، کیونکہ نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اور بعض بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور پھر شعبان کا مہینہ اس بیج کو پانی لگانے کا، اس کی رکھوالی کرنے کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان جو ہے وہ جو آپ نے بیج بویا رجب کے مہینے میں، شعبان میں اس کو پانی دیا، رمضان میں اس بیج کو جب درخت لگتا ہے تو اس کو پھر کاٹنے کا موسم ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان جو ہے اس بیج سے پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اس میں توبہ کریں، استغفار کریں، نیکیوں کا سلسلہ وہ شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ پھر شعبان کی برکات، اور یہ دیکھیں کہ اتنے خاص مہینے بالخصوص یہ جو رجب کا ہے، پھر شعبان اور رمضان، یہ تین مہینے ایسے مہینے ہیں کہ سال کی تین خاص راتیں ان تین مہینوں میں ہیں۔ رجب میں شب معراج ہے، شعبان میں جو ہے وہ شب برات ہے، اور رمضان میں شب قدر ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جو رجب کے مہینے میں جو خاص رات ہے شب معراج، جو اس کی قدر کرتا ہے، اس میں شب بیداری کرتا ہے، عبادت گزاری کرتا ہے، اور پھر شعبان میں شب برات میں عبادت گزاری کرتا ہے، پھر رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے شب قدر عطا فرمائے گا۔ تو یہ عام یہ مہینہ نہیں ہے، تو اس مہینے میں آپ ضرور جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، دگنا اجر ملے گا۔ تو کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس مہینے میں کوشش کریں جو ہے وہ نفلی عبادت کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ نوافل بالخصوص آپ اشراق کے، چاشت کے نوافل ادا کریں، اوابین کے نوافل ادا کریں، اسی طرح شکرانے کے نوافل ادا کریں، توبہ کے نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو ساتھ ساتھ جو جس کی طرف میں آپ کی بالخصوص توجہ دلاؤں گا وہ کوشش کریں، چونکہ سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، تو آپ کوشش کریں اس مہینے میں آپ تہجد کے جو نوافل ہیں وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو نفلی جتنی بھی عبادات ہیں نا،
نفلی عبادت 5 نمازوں فرض جو نمازیں ہیں، ان کے بعد جتنے بھی نفلی وہ نوافل ہیں، اشراق، چاشت، توابین اور دیگر جو نفلی نمازیں ہیں، ان میں سب سے جو افضل نماز ہے نفلی نمازوں میں، وہ ہے تہجد کی نماز۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی فضیلت بیان کی ہے وہ بہت زیادہ بیان کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تہجد کی نماز ہے نا، رات کی نماز، یہ ایسی نماز ہے کہ جو بندہ بھی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو ضرور ضرور کوشش کیا کریں، چونکہ سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، نیند آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، تو اس مہینے میں خاص کر تہجد جو ہے اس کو مس نہ کریں، تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ دیگر نفلی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نماز پنجگانہ تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نفلی نماز میں آپ جو ہے تہجد کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ دوسرے نمبر پر آ جائیں تو اس مہینے میں آپ جو ہے وہ روزے آپ ضرور رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رجب ایک جنتی نہر کا نام ہے، کیونکہ اس مہینے کا بھی نام رجب ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھا، اسے جنتی نہر رجب سے سیراب فرمایا جائے گا، یعنی اسے رجبی وہ جو رجب نامی جنتی نہر ہے اس سے اسے پلایا جائے گا، سیراب کیا جائے گا۔ اور جس نے اس مہینے میں 7 روزے رکھے، اس نے اپنے اوپر جہنم کے 7 دروازے بند کر لیے۔ اور فرمایا جس نے اس مہینے میں 8 روزے رکھے، اس نے اپنے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا لیے۔ اور فرمایا جس نے اس مہینے میں 10 روزے رکھے، جب وہ 10ویں روزے کی افطاری کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے اور ان روزوں کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک ہے گناہوں کو مٹا دینا اور ایک ہے نیکیوں میں گناہوں کو بدل دینا، یعنی یہ جو روزے ہیں اس مہینے کے اتنے بابرکت ہیں کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ 10 روزے رکھیں، 10 نہیں تو 7 رکھ لیں، 8 رکھ لیں، کم از کم 3 روزے تو اس مہینے میں ضرور کوشش کر کے آپ رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو تھے روزوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے آپ نوافل میں نے آپ کو بتایا، آپ کو تہجد کے دیگر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ روزے کے حوالے سے بتایا۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس مہینے میں، آپ نے جو ہے وہ اس کی اگر آپ نے ابھی تک یہ دعا نہیں مانگی، دعا نہیں کی، تو یہ خاص دعا اس مہینے کے حوالے سے ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ جب بھی یہ مہینہ سایہ فگن ہوتا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا۔ تو آپ بھی ضرور اگر آپ نے ابھی تک یہ دعا نہیں کی تو یہ دعا ضرور کیجئے گا۔ میں پھر برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو یہ دعا ضرور اس مہینے کے وہ آغاز میں اور اگر بعد میں آپ کو پہلے یاد نہیں رہی تو اب مانگ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دعا ضرور کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ تو اس مہینے میں آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ درود شریف روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جو ہے کم از کم 313 مرتبہ ضرور اس کا وہ اہتمام کیا کریں۔ اور پھر جو اس مہینے میں صدقہ جو سب سے بہترین اور افضل صدقہ ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صدقوں میں کیا چیزیں دینے چاہیے، کیا چاول دینے چاہیے یا آٹا دینا چاہیے یا پھر صدقے میں انڈے جو ہیں وہ صدقہ کرنا چاہیے، کون سا بہترین اور افضل صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو یاد رکھیں، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اس مہینے میں یا عام مہینے ہوں، سب سے جو بہترین اور افضل صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور صدقہ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، آپ بن بتائے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، اور پھر یہ سر سے گھما کر یہ چکر دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بس نیت کر لیں صدقہ کی
اور جو مستحق ہے اس کو وہ صدقہ دے دیں۔ لیکن جو بہترین اور سب سے افضل صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ یعنی اپنی مرضی سے اگر آپ کسی کے پاس گوشت لے جائیں یا کوئی مٹھائی لے جائیں، ہو سکتا ہے وہ اس کے کام ہی نہ آئے۔ اب شوگر کا مریض ہے، بیچارہ مستحق ہے، اور آپ اس کے لیے 5 کلو مٹھائی لے جائیں گے تو اس کے کس کام آئے گی؟ اسی طرح کوئی اور بیماری ہے، کسی کو ڈاکٹر نے منع کیا گوشت کھانے سے، آپ گوشت لے جائیں۔ اسی طرح آپ اپنی مرضی نہ کریں، سامنے والے کو دیکھیں کہ جو مستحق ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اور ہو سکے تو نقدی دے دیں، وہ اپنی جو بھی اس کی ضرورت ہے اس کا پردہ بھی رہ جائے گا اور وہ اپنی ضرورت کو بھی پورا کر لے گا۔ تو اس مہینے میں صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات دلواتا ہے، اور صدقہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو، مستحق افراد کو وہ کچھ نہ کچھ ان کی ضرورت پوری کر دینا، یہ ایک بہترین عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر خاص اس مہینے میں جو ہے وہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ روزانہ مغرب کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں، صبح فجر کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں، اور اسی طرح اس مہینے میں جو ہے وہ توبہ کریں، استغفار کریں، رجوع الی اللہ کریں۔ تو یہ کچھ کام تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے، امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔